السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، آج کے وقت میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ یونائٹڈ عرب امارات کی دبئی میں موجود برج خلیفہ ہے، جس کی اونچائی 828 میٹر ہے، اور یہ اسکائی اسکریپر انسانوں کی بنائی گئی اب تک کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے۔ لیکن دوستوں، ہم انسان یہی نہیں رکے، اس سے اونچی اسکائی اسکریپرز بنانے کی پلاننگ دوسرے ملکوں میں چل رہی ہے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا خطاب کھو چکی ہوگی۔ لیکن دوستوں، ذرا امیجن کریں کہ انسانوں نے ایسی عمارت بنا لی جس کی کھڑکیاں زمین پہ نہیں بلکہ اسپیس میں کھلتی ہوں، اور جس کھڑکی سے چاند بالکل ہمارا ہمسایہ لگے۔ جی ہاں دوستوں، اگر مستقبل میں ہم 100 کروڑ یعنی 1 ارب فلور والی بلڈنگ بنا لیتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ شاید یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب لگے، لیکن دوستوں گھبرائیے مت۔ اگر ہم ایک کے اوپر ایک منزلہ بنا کر اس بلڈنگ کو جتنا مرضی چاہے اونچا کرنے کے بارے میں سوچیں تو پہلے ہمیں یہ ایک سمپل طریقہ لگے گا، مگر اس میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایک عمارت جتنی اونچی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشر اپنے نیچے والے فلورز اور بیس پر ڈالتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ایک اونچی اسکائی اسکریپر بنانے سے پہلے اس کے بیس کو کافی زیادہ مضبوط اور ہیوی ڈیوٹی بنانا بے حد ضروری ہے، ورنہ پوری کی پوری عمارت پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل سکتی ہے۔ ولیم بیکر، جو کہ برج خلیفہ کے آرکیٹیکٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ جتنی اونچی بلڈنگ یعنی کہ قریب 8,848 میٹر اونچی بلڈنگ بنانی ہے تو صرف اس کی بیس کو بنانے کے لیے ہمیں تقریباً 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا کی ضرورت ہوگی، اور یہ ایریا پولینیشیا آئس لینڈ کے برابر ہوگا۔ لیکن اتنی اونچی عمارت بنانے کے لیے جتنی جگہ کی ضرورت ہوگی اسے ڈھونڈ پانا بے حد مشکل ہے۔ صرف یہی نہیں، اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے آس پاس پانی کی سپلائی اچھی ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ اسکائی اسکریپر سیدھا زمین پر آ گرے گا۔ ولیم بیکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان اسکائی اسکریپرز کی بیس کے مڈل کور کے حصے کو کافی مضبوط بنا دیا جائے تو چاہے ہم بیس کا ایریا کم ہی کیوں نہ کر دیں، یہ عمارت کے پریشر کو برداشت کر سکے گا۔ اور پھر اگر ہمیں 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا مل بھی جائے اور ہم نے اس کے مڈل کور کے حصے کو کافی زیادہ مضبوط بنا لیا تو ولیم بیکر کے مطابق ہم 60,000 میٹر اونچی عمارت بنانے میں کامیاب ہوں گے، جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی سے بھی 6.5 گنا زیادہ بڑی ہوگی، اور جس بلڈنگ میں تقریباً 10,000 منزلیں ہوں گی۔ لیکن اتنا اونچا اسکائی اسکریپر بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کیونکہ اتنی اونچائی میں ہوا اور طوفان اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ ہم اگر پوری بلڈنگ لوہے کی بھی بنا ڈالیں تو اتنی اونچائی میں اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ وہ ان اسکائی اسکریپرز کو مٹی میں ملا سکتی ہے، اور آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق اگر ان اونچی عمارتوں کو ریکٹینگل نہ بنائیں بلکہ سرکل، رومبس یا پھر بیضوی بنایا جا سکے تو ان پر ہوا کا پریشر زیادہ نہیں پڑتا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ان عمارات کو کافی زیادہ مضبوط اور ہائی ریزسٹنٹ مٹیریل سے بنانا ہوگا، جس کے لیے ماہرین نے ٹرانسپیرنٹ ایلومینیم اور نینو میٹیریلز کا استعمال کرنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ ریسرچ کے مطابق ٹرانسپیرنٹ ایلومینیم اسٹیل کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میٹیریل کے بعد اب باری آتی ہے ایک دوسرے پرابلم کی، جو کہ ہے ایلیویٹر۔ لیکن ماہرین نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا ہے۔ انہوں نے ایلیویٹرز کے ڈیزائن کو مزید ایڈوانس کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان سپر اسکائی اسکریپرز میں کیٹاپولٹ ایلیویٹرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تیز ہوگی، اور اس ٹائپ کے ایلیویٹرز اس پرابلم کو حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ سب باتیں تو ہو گئی 10,000 فلورز والی سپر اسکائی اسکریپر کی۔ اب ذرا امیجن کرے کہ ایک ایسی بلڈنگ کے بارے میں جس میں 1 لاکھ فلورز ہوں، جس کے اوپر کی منزل کی کھڑکیاں کھلتے ہی ہم اسپیس کے حسین نظارے گھر بیٹھے ہی دیکھ سکیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بڑی پرابلم کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اسپیس میں گھوم رہی اسپیس شپس اور سیٹلائٹس کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کا خطرہ۔ ماہرین کے مطابق ان اسپیس کے ٹکڑوں کی تعداد 17 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ اسپیس میں 56,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں، جو کہ کسی پسٹل سے نکلی گولی سے بھی تیز ہے۔
اور اگر یہ اتنے تیز سیٹلائٹس کے ٹکڑے ان بلڈنگز سے ٹکراتے ہیں تو سمجھے کھیل ختم۔ لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ریموو ڈیبریز نام کی مشین کو اسپیس میں بھیجیں گے، جس پہ ابھی کام جاری ہے، اور یہ ہائی ٹیک اسپیس مشین نیٹ کی مدد سے سارے کچرے کو اکٹھا کر کے پوری اسپیس میں موجود کچرے کے ٹکڑوں کو صاف کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا کسی الجھن کے ہم مستقبل میں میگا اسکائی اسکریپر بنا لیں گے، اور پھر اگر ہم 1,00,000 فلورز والی 100 بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر سکے تو ہمیں ہمارا میگا اسکائی اسکریپر مل جائے گا، جو کہ 1 کروڑ فلورز کا ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے آگے کی سوچیں تو ایسے ہی 100 بلڈنگز کو ایک کے اوپر ایک بنا لیں تو ہمارا گیگا اسکائی اسکریپرز تیار ہو جائے گا، جو کہ 100 کروڑ یعنی 1 ارب فلور کی عمارت ہوگی۔ لیکن دوستوں، اس گیگا اسکائی اسکریپر کو بنانے کے لیے ہماری زمین پہ موجود میٹیریل اور انرجی کم پڑ جائے گی، جس کے لیے ہمیں زمین کے باہر گھوم رہے ایسٹرائڈز اور سورج کی انرجی کا سہارا لینا پڑے گا، اور یہ سب کچھ آنے والے 100 سالوں میں ہم کر پائیں گے، جب سیٹلائٹ سے بھرے جھنڈ کو سورج کے چاروں اطراف پھیلا دیا جائے گا، جو کہ سورج کی انرجی کو کلیکٹ کر کے ہم تک پہنچائے گا، اور ہم سورج کی ساری انرجی کو استعمال کر پائیں گے۔ دوستوں، اس سیٹلائٹ کے جھنڈ کا نام ہے ڈائسن اسفیئر، اور اس کے متعلق میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا۔ ویسے یہ 1 ارب فلور والا گیگا اسکائی اسکریپر کسی نارمل بلڈنگ جیسا ہی نظر آئے گا، لیکن یہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سمائے بیٹھا ہوگا۔ ویسے پوری زمین پہ 750 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بستے ہیں، اور اگر ہم ان سارے لوگوں کو اس 1 ارب منزلہ گیگا اسکائی اسکریپر میں اکٹھا کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ دوستوں، ریسرچ کے مطابق ایک انسان کو اپنی لائف اچھی طرح سے گزارنے کے لیے 30 اسکوائر میٹر کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہیں اگر پوری زمین پہ موجود لوگوں کی بات کریں تو ہم اگر 15 کروڑ منزلہ عمارت بنا لیں تو یہ کافی ہوگا۔ وہی 100 کروڑ منزلہ بلڈنگ میں تو ہم اسٹیڈیم، پارک، اسکول، آفس، شاپنگ مال، غرض کی ہر وہ چیز ہوگی جو ہم انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس میں موجود ہوگی۔ اس حساب سے 1 ارب فلور والی بلڈنگ ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی بلڈنگ ہوگی، لیکن ایسا سچ ہو پانا فی الحال تو ناممکن ہے۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مستقبل میں کیا یہ سچ ہو پاتا ہے یا یوں ہی یہ ایک خواب بن کر رہ جائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔